دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت ہے نا. فرشتہ ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شیطان. فرشتہ سب سے نیک، شیطان سب سے برا. اور موت اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. موت کا اپوزٹ حیات ہے. نفع فائدہ اس کا اپوزٹ بہت اچھے. کفر اس کا اپوزٹ ایمان. اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے ہیں. دو ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتائے. دنیا ایک لفظ ہے، اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. دنیا کا کتنی مرتبہ؟ 100. پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت، یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد آگے جاؤ گے شیطان. شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے شیطان کا لفظ. اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا. نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے. قرآن یوں ہی نہیں آیا، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے. موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا. پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے. معمولی نہیں ہے. اس طرح سے کفر کا لفظ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایمان. کفر کا لفظ آپ پورے قرآن میں دیکھو گے 25 مرتبہ آیا. اور ایمان جگہ جگہ سے ڈھونڈ کے دیکھو گے تو ایمان بھی 25 ہی بار آیا. اتنا ہی نہیں، آپ کو عربی کے 2 لفظ میں آپ کو بتاؤں. ایک شہر ہے، ایک یوم ہے. شہر ہے، یوم ہے. ترجمہ یاد رکھنا. شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے کو. کس کو؟ شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینے. یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو. تقریباً یاد رہنا چاہیے. شہر مہینے کو اور یوم دن کو. اب آپ قرآن میں دیکھو یہ کتنی بار یوز ہوئے ہیں. لفظ شہر پورے قرآن میں 12 ہی بار یوز ہوا. کتنے بار؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی 13 سنا کسی بھی، کبھی 11 سنا. لفظ شہر پورے قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں بھی استعمال فرمایا کتنی بار آیا ہے؟ 12 بار. اور لفظ یوم پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک 360 مرتبہ آیا ہے. ایک بھی کم یا ایک بھی زیادہ نہیں آیا. یوم، لفظ یوم. اس لیے کہ اسلامی منث جو ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، اس چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں. انگریزی مہینے 365 کے ہوتے ہیں، اسلامی مہینے 360 کے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوم بھی 360 مرتبہ. اب ایک اور بتا دوں تمہیں کھیر کر کے. 19 کا پہاڑا اگر آتا ہو تو بہت اچھا ہوگا. بھول گئے ہوں گے تو پھر یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت کون سی نازل کی؟ میں شروع میں بتا چکا. کون سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. میں بڑے معدبانہ گزارش کروں گا ہمارے جماعت کے اراکین، معزز اراکین، ملا باڑا والے بہت الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر آج باہر سنبھال لیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اللہ ان کو بہت جزا عطا فرمائے، بہت جزا عطا فرمائے. قرآن کو چھوڑ کر ہٹنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو آیت سب سے پہلے نازل فرمائی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور سب سے آخر میں کیا نازل فرمائی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ دونوں صورتیں ذہن میں ہیں. اب ایک دیکھو سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے علیہا 19. اللہ نے ایک لفظ ایسا فرمایا اس کا ترجمہ اکثر آج تک لوگوں نے الگ الگ کیا لیکن کسی کو حقیقت اس کی معلوم نہیں. اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کس پر 19 ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ جائیں گے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اس پر 19 ہیں. کچھ لوگوں نے تفسیر میں کہا 19 فرشتے ہیں جو جہنم کو سنبھالیں. کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائیں. کچھ نے کہا 19 فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں. الگ الگ تفسیر ہے. 19 کیا ہے یہ معلوم نہیں. تو ایک محقق نے 19 کا ورڈ قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا. کیا کیا ڈھونڈ کر کے نکالا. اللہ ان کو بھی اللہ جزا عطا کرے. 19 کا لفظ یوں ہی نہیں آیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ محافظت، حفاظت کرنے والی چیز کے لیے 19 کا لفظ آیا ہے کہ 19 حفاظت کرنے والے ہیں. کیا ہے معلوم؟